بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بہترین پہچان دے اور اپنے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، ہم آج پارہ نمبر 4 سے اللہ کی بڑائی، کبریائی اور معرفت حاصل کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت دل میں پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کر کے ہمیں بھی بہت خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ جی بچوں، آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب جنگ بدر کے میدان میں تم یہ کہہ کر مسلمانوں کی ہمت اور دل بڑھا رہے تھے، یعنی حوصلے بلند کر رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، تو بے شک دشمن جوش کے ساتھ اگر اچانک بھی تم پر حملہ کر دے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 سے نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا اور فرشتوں پر نشان ہوں گے۔ اور فرشتوں سے مدد کرنے کی بات اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل پرسکون ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست قوت اور حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن 3000 ہیں اور ہم صرف 700 ہیں، کیونکہ 300 منافقین بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر میدان جنگ سے واپس چلے گئے تھے۔ پہلے مسلمان 1000 تھے، لہٰذا مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ہمت نہ ہارو، حوصلے مضبوط رکھو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا۔ جی بچوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہار اور جیت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، اور اللہ کی مدد آنے کے لیے ہمارے اندر تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں موجود ہونے چاہیے، اور ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے اور ہمیں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتے کیوں بھیجے؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس لیے بھیجے تھے تاکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان فرشتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پکا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، ان کے دل خوش ہو گئے تھے اور وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ جی پیارے بچوں، دشمن ان فرشتوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ جی بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں نے بھی دیکھے تھے، اور دشمنوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق اور سچی ہے، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کم تعداد کے باوجود بھی مسلمان دشمن کو ہرا سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی اللہ ہماری مدد فرمائے تو ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور آخرت کی پکڑ کا ڈر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر گناہ سے بچیں۔ جی پیارے بچوں، ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جی بچوں، تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ضروری ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے تو ہم قرآن سے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور پہچان حاصل کر رہے ہیں۔
تاکہ ہمارے اندر اللہ کی سچی محبت پیدا ہو سکے اور ہم اس محبت میں نیکی کا ہر کام کرتے چلے جائیں۔ تو آئیے بچوں، اب ہم آل عمران کی آیت نمبر 160 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے پھر کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی تمہیں ہرا نہیں سکتا، شکست نہیں دے سکتا۔ اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے اور تمہاری مدد نہ کرے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بس سچے مسلمانوں کو چاہیے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو پھر کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں تو چاہے ہم ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور سزا سے نہیں بچا سکتے۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں بہت طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اور صرف سچے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام قرآن و سنت سے پتہ چلیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی قرآن و حدیث کو شوق سے سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی قرآن و حدیث کا علم سکھائیں گے۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 4 آج مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی بار ہم پارہ نمبر 5 پر بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔